آج کے شو میں حکومتی معاشی کارکردگی سنگین سوالات کی زد میں اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی تلخ حقائق بے نقاب، ایف بی آر ٹیکس اہداف کے حصول میں پھر سے ناکام۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، پاکستان کی معاشی کارکردگی اور اس کارکردگی کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اکنامک سوورینٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکیں، ایک ایسی معاشی اصلاحاتی پروگرام کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں، تو اس کی تمام جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایکسپورٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی ایکسپورٹ ارننگز ہوں کہ ہمیں اپنے فورن ریزروز بلڈ کرنے کے لیے یا اپنی لیکوڈیٹی کو مینج کرنے کے لیے کسی ایکسٹرنل انفلو کی ضرورت نہ پڑے، انکلوڈنگ یعنی ملٹی لیٹرل لون، یعنی اگر کوئی ہم آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے لون یا خاص طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے لون ارینج کرتے ہیں، تو یہ بڑا بنیادی جز ہے۔ اور اگر اس بنیاد پر اس حکومتی کارکردگی کو جانچا جائے تو ایکسپورٹ کے جو فگرز وہ ان فگرز کے حساب سے ہم دیکھیں تو پاکستان کی معاشی کارکردگی یہ وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں سال 2008 یا 10 میں تقریباً 19-20 کا فرق ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں اور خاص طور پہ ایک خاص مخصوص طبقہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا ہے، وہ مسلسل یہ آ کے کہتا ہے کہ ہماری انڈسٹری از آن دا ورج آف کولیپس، ہماری انڈسٹری کولیپس ہو جائے گی، گورنمنٹ ہمیں کمپیٹیٹو ریٹس پہ انرجی پرائسز ہمیں دے، ہمیں سبسڈائز ریٹ پہ فائنینسنگ دے۔ اور متواتر ہم نے دیکھا ہے حکومتیں آئی ہیں جو ان کو سبسڈائز پیکیجز ڈیزائن کر کے دیتی ہیں، ان پیکیجز کی پروڈکٹیو کیپیسٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ان پیکیجز سے انکریمنٹل ایکسپورٹس کے، یعنی مثال کے طور پہ اگر $1 گورنمنٹ سبسڈی میں دے رہی ہے تو اس $1 کے عوض کتنا پرسنٹیج یا کتنا ڈالر ایکسپورٹ ارننگز ہو رہی ہیں۔ یا پھر اس سوال کو ہم اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر $1 گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہے تو ان کے امپورٹ، یعنی کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن یا جو ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے مال، تو اس کے زیادہ تر را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں، تو ایونچولی جتنا وہ سبسڈی لے کر کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے، وہ اس حجم سے امپورٹ بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کے را مٹیریل امپورٹ جو ہے اس وقت وہ ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ کارڈ آئی ہے، یعنی رپورٹ کارڈ سے مطلب گزشتہ 4 سال کی پرفارمنس ہے۔ 2023 میں $27.7 ارب، 2024 میں $30.4 ارب، 2025 میں $32 ارب، 2026 میں $30 ارب۔ تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہوور اراؤنڈ کر رہے ہیں اسی رینج باؤنڈ موومنٹ میں، ہمارے ایکسپورٹس ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ ہارون شریف صاحب سے ہم پہلے جانیں گے آج پروگرام میں، ماہر معیشت کے بھی اور اہم امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہارون صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ صرف فرمائیں گے وجہ کیا ہے کہ ہم ہر حکومت آتی ہے، کبھی ایکسپورٹ پالیسی، ایکسپورٹ پیکیجز، بہت سی اناؤنسمنٹس کرتی ہے لیوشنگ سے، لیکن یہ ایکسپورٹس جو جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے بزنس رپورٹنگ سٹارٹ کی 2008-9 میں، $25 ارب، 27، یہ اس سے اوپر نہیں جا پاتے، وجہ کیا آپ کے نزدیک ہارون صاحب؟ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ جو ممالک بھی ایکسپورٹ بڑھا پائے ہیں جی، وہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کن ایریاز میں آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ٹیکسٹائل ہمارا لارجسٹ ایکسپورٹنگ سیگمنٹ، لیکن اگر جب اس کو آپ بائیفیکیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کا یون ہے یا را کلاتھ ہے، اس کے اندر اب ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے، وہاں سبسڈیز کا معاملہ آگے چلتا ہے، جبکہ ویلیو ایڈڈ جو نٹ ویئرز ہیں اور اسٹچ گارمنٹس ہیں اور ڈینم ہیں، وہاں ہمارے پاس ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے باقی ممالک کے اوپر۔ تو اس کو ایسٹ ایشیا نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کی لسٹ بنائی اور پھر انہوں نے 20-25 آئٹمز کو ایز ونر ڈکلیئر کیا کہ یہ آئٹم ہمارے ونر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے انسینٹیوز پھر ایسے کریٹ کیے کہ ونرز کی ایکسپینشن ہوئی انڈسٹری کی، اور باقی انڈسٹری آہستہ آہستہ باقی ممالک کو آؤٹ سورس ہونی شروع ہوئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری ایکسپورٹ کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی تو ایک پالیسی میں یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کا ونر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے یا ونر سپورٹس گڈ ہے تو اس کی کیپیسٹی ڈبل کرنے کے آپ انسینٹیو دیجئے، نہ کہ جو کمپیٹیٹیو ہی نہیں اس کو سبسڈی دیجیے۔
دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر طرح کی ایکسپورٹ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں. اگر ایک ایکسپورٹ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہے امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر جی تو وہ زیادہ دیر وہ سسٹین نہیں کرتا. ہاں سر، میں پہلی بات پہ سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ ہم جو ایک کانسیپٹ سنتے ہیں کہ وی شوڈ ڈائیورسفائی آور باسکٹ، تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جدھر سے ہمیں زیادہ انکریمنٹل ایکسپورٹس آ رہے ہیں تو ہم اپنی ریسورسز کو ادھر ہی ڈائیورٹ کریں، نہ کہ ہم ڈائیورسفائی کریں اپنی باسکٹ کو؟ جی دیکھیے، نئی ڈائیورسفیکیشن کرنا ضروری ہے، لیکن جہاں آپ آلریڈی مضبوط ہیں اس کے اندر پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کرنا زیادہ آسان ہے. دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی اگر سپورٹس میں فٹ بال ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہمارا پاکستان اس میں مشہور ہے، جی اسی کے اندر آپ جوتے بنانے میں چلے جائیں، اسی کے اندر آپ بیگز بنانے میں چلے جائیں، اسی کے اندر آپ گلوز بنانے میں چلے جائیں، تو دنیا میں ایک ہی جہاں آپ کا برانڈ اسٹیبلشڈ ہے، جہاں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے، جہاں پر لیبر ٹرینڈ ہے، وہاں ایکسپینشن آسان ہوتی ہے پروڈکٹ کی، بجائے اس کے کہ آپ زیرو سے نئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں اس کو بہت اچھا لگتا ہے. میرا یہ آرگومنٹ ہے. جیسے جب سپورٹس کرتے ہیں، آپ کھیلتے ہیں کوئی، تو کوچ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس کو مضبوط کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے ویک پوائنٹ پہ اپنی انرجیز بجائیں. تو پاکستان کو ایسی صنعت کو ایکسپینڈ کرنا آسان ہے جس کے پاس آلریڈی آرڈرز بھی ہیں، جس کا ایک نام بنا ہوا ہے، جس کا پورا ایک ایکو سسٹم جو ہوتا ہے پوری ایک انڈسٹری کا، سپلائی چین کا، وہ تیار ہے. پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آلریڈی دیکھیں نا، جو 100 روپے کی بیچ رہا ہے جی اس کو 100 سے 150 پہ لے جانا آسان ہے بجائے اس کے کہ کسی کو 0 سے 100 پہ لے کے جائیں. تو پہلا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ اسی سے پھر میں اس پہ امپورٹ اورینٹڈ جو ان کی را مٹیریلز ہیں اس پہ آنے سے پہلے، تو یہ جو رینٹ سیکنگ کی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے اور خاص طور پہ لابیز ہیں جو ہر سیکٹر میں ہیں، تو ان کی عادت ہو گئی ہے رینٹ سیکنگ. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سبسڈائز اور کنسیشنل ریٹس کے اوپر جیسے ٹرف فیسلٹیز ہیں وہ ملتی رہیں. تو یہ جس سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل، اس میں خاص طور پہ ایک لابی ہے جو کہ اپنا انفلوئنس رکھتی ہے آن دا گورنمنٹ اینڈ دا پالیسی میکرز. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اس سے اور زیادہ ان کا یہ جو کیپیسٹی ٹو بیسکلی ٹو امینڈ تھنگز وہ بڑھ جائے گی، ٹو انفلوئنس یہ بڑھ جائے گی؟ جی دیکھیے، رینٹ سیکنگ تو وہاں آپ کو آتی ہے نا جب آپ ایک کمپیٹیٹو نہیں ہوتے، دوسرا آپ کی نیت خراب ہوتی. تو رینٹ سیکنگ وہاں نہیں آتی جب آپ آلریڈی ایک بندہ بیچ رہا ہے میرٹ کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ میری کاسٹ آف پروڈکشن تھوڑی اور کام کر دیں لیکن ان ریٹرن میں اپنی کیپیسٹی بڑھاتا ہوں. یہ ٹو وے ایک آپ کا انڈسٹری کے ساتھ ڈائلاگ چلتا ہے. جیسے میں نے بنگلہ دیش پہ بہت سال پہلے جب میں ورلڈ بینک میں تھا تو کام کیا، تو وہاں انہوں نے ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے باہر سے لانے ہیں، لیکن ہمارے پاس لوگ اسٹچنگ کے بڑے تیار ہیں. تو ان سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو انسینٹیوز دیں تو آپ آج کمٹ کریں کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کریں گے اور کتنی ایکسپورٹ کریں گے نا. پھر ان ٹارگیٹس کے حساب سے انسینٹیو دیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بلینکٹ انسینٹیو دے دیں اور ایکسپورٹ جو ہے آپ کی پچھلے 10 سال سے 30 بلین کی پاس اوور کرتی رہے نا. تو انسینٹیو جو ہیں ان کا ریٹرن آنا چاہیے. جیسے ابھی جو اسپیشلائزڈ اکنامک زون ہے اس کے اندر ہم نے فسکل انسینٹیو دیے، لیکن آیا ہمیں وہ ریٹرن ملا؟ اگر اس کا ریٹرن ملتا تو ایکسپورٹ بڑھتی نہ سفر صاحب. صحیح. تو ہمیں اپنی پالیسیز کو ریزلٹ اورینٹڈ کر کے کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو آپ سستا قرضہ بھی دے دیں، اس کو آپ ریبیٹ بھی دے دیں، اس کو آپ ریفنڈ بھی دے دیں، اس کو آپ ٹیکس میں بھی چھوٹ دے دیں، اس سے پھر رینٹ سیکنگ بڑھے. صحیح. تو مطلب ہمیں بڑا کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے کہ انکریمنٹلی جو ایکسپورٹس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر ہم کسی کو سبسڈائز کر رہے ہیں یا کوئی کنسیشن دے رہے ہیں. اچھا، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں ممتاز پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب ایک بات اور، کیونکہ آپ نے اس پر آپ یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو را مٹیریل ہیں وہ امپورٹ اورینٹڈ را مٹیریلز ہیں، جتنا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے اتنا شاید اس ویٹیج سے یا اس سے بھی زیادہ ویٹیج سے امپورٹ بڑھ رہا ہے. یہ جو کوریلیشن ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر آپ نے اپنا ایسا سیکٹر آئیڈینٹیفائی کر لیا جی جو کمپیٹیٹو ہے لیکن لیٹس سے وہ 50% را مٹیریل یہاں نہیں مل رہا، امپورٹ ہو رہا ہے،
لیکن اگر وہ اپنے اسی امپورٹ کے اوپر کیپیسٹی ڈبل کر کے ایکسپورٹ بڑھا دیتا ہے تو آپ کا پھر مارجن کم ہو جاتا ہے امپورٹ کا. لیکن اگر ایک ایسا سیکٹر ہے جو امپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور یہاں پر بھی سبسڈی مانگ رہا ہے, وہ پھر آپ کا کسی بھی طرح سے ون ون کمبینیشن نہیں کرتا. جون 2026 کے دوران ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 22.63% کی کمی ریکارڈ کی گئی. یعنی پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمد مئی 2026 میں 1.65 کروڑ 70 لاکھ تھیں, جبکہ جون 2025 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 1.52 کروڑ 20 لاکھ تھیں. مالی سال 2025-26 میں ٹیکسٹائل برآمدات 17.97 کروڑ, مالی سال 2025-26 میں ٹیکسٹائل برآمد 17.91 کروڑ. ڈاکٹر فیروز صاحب, آپ نے ابھی شیئر کیا ہوا تھا آن یور ایکس اکاؤنٹ, جس میں $27.7 بلین, $30.4 بلین, $32 بلین پہ 2026 میں $30 بلین, ہم ایک رینج میں ہیں. اور یہ میرے خیال سے اس گورنمنٹ میں نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی تقریباً متواتر حکومتوں میں. وجہ کیا آپ کو لگتی ہے فیروز سلیم صاحب؟ ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب, جی ڈاکٹر صاحب تک میری آواز آئی؟ ڈاکٹر فیروز صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ یہ ہمارا غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے. فیروز صاحب نہیں جی, تو حضرت صاحب یہ آپ ساتھ. جی میں ہوں. اچھا حضرت, تو یہ جو ایک بات آتی ہے ہائی ٹیکسز, ایکسپینسو الیکٹریسٹی, اوور ویلیوڈ روپی, آپ سمجھتے ہیں یہ کتنے ریزنز ہیں انڈر لائننگ فار دا ایکسپورٹ نمبرز ڈسمسل پرفارمنس؟ جی لیٹس ٹیک ون بائی ون. جی دیکھیے, میں نے ابھی ریسنٹلی اسٹڈی کیا, جو آپ نے ٹیکسٹائل کا بتایا نمبرز ٹھیک ہیں, لیکن ود ان ٹیکسٹائل اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل 5 سے 6% بڑا ہے, کیونکہ باقی ہماری زیادہ تر ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ نہیں ہے, وہاں پر ایکسپورٹ نیچے گری ہے کیونکہ وہ اب کمپیٹیٹو نہیں رہے. دوسرا سوال ٹیکسیشن کا, میں نے دیکھا کہ جو ہمارے جو زیادہ کما رہا ہے جو ٹیکسٹائل کے اندر ویلیو ایڈڈ کے اندر, ان کی ٹیکسیشن کوئی 25% زائد ہے ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹر. ٹھیک ہے, اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی 10% کا سپر ٹیکس کو ختم کیا گیا اور کچھ اور چھوٹ دی گئی, لیکن ابھی بھی ٹیکسیشن میں ہمیں مار پڑ رہی ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہے, جو ہماری انڈسٹری کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ ہیویلی انرجی ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب آپ انرجی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انرجی سیکٹر بھی ہمارا ایفیشینٹ نہیں ہے, تو وہاں بھی تو ہمارا ایڈوانٹیج جو لیبر کا ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنا اصل امپیکٹ نہیں دے پاتا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, اگر 6 لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور انرجی بھی کم لگتی ہے, تو ہمیں ایسے ونرز ڈھونڈنے ہیں جہاں پر ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے باقی دنیا کو بیٹ کر سکیں. اب اس کی صلاحیت منسٹری آف کامرس میں تو ہے نہیں, ہم نے ٹائم اینڈ اگین دیکھ لیا. اور وہی لوگ جن کی لابی ہے, انفلوئنس ہے, مجھے آج تک نہیں سمجھ آتا کہ وائی وی ایشو این آٹو پالیسی. اٹس پرہیپس ون آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ, ابھی تک ہم نے شاید 12 کاریں بھی ایکسپورٹ نہیں کی ہیں. سو دا کوشچن از کہ کامرس منسٹری کو بالکل کامرس کو ہٹا کے آپ اس کو ایکسپورٹ کی منسٹری بنائیں اور اسپیس کریٹ کریں, کوئی اکانومسٹ رکھیں, ورلڈ کلاس ٹریڈ اکانومسٹ, جو ان کو بتائیں کہ آپ کا فیوچر میں 15 سال میں کمپیریٹو ایڈوانٹیج کہاں ہے, اور پھر ہم اس کے پیچھے انسینٹیوز کو الائن کر کے ان کی کاسٹ کو کم نہیں کریں. کیونکہ کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے تو آپ اچھے ہیں, لیکن آپ اس کو ایٹ پار لائیں کمپٹیشن سے. 2 چیزیں آپ نے اور کہیں, ایک اوور ویلیویشن. ابھی تک اگر آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو کرنسی ایڈجسٹمنٹ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی, اور نہ ہی کرنسی کی ہماری اوور ویلیویشن سے کوئی سگنیفیکینٹ کم ہوئی ہے, کیونکہ ہماری جو کرنسی کی موومنٹس ہیں وہ ایک پورشن ہے, لیکن بہت سگنیفیکینٹ پورشن نہیں ہے. یہ ہمیں سارے فیکٹرز کو کلب کر کے بات کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ڈی ویلیو کر دیا تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ہاں, ڈی ویلیو آپ کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ روپی کو آپ زیادہ اوور ویلیو مارکیٹ فورسز کے اگینسٹ نہیں رکھ سکتے.
صحیح. اور فروز صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ آپ بھی ڈاکٹر صاحب فروز صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے آپ تک ڈاکٹر صاحب؟ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ڈاکٹر فروز سلیم صاحب سن سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے ان کو بھی ہم فون پہ ہم کریں. ڈاکٹر فروز صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپورٹ پہ ہارون شریف صاحب بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور بڑا فیکچولی بیان کر رہے ہیں. آپ کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا، آپ نے بھی اپنے ایکس پہ لکھا ہوا تھا ایکسپینسو الیکٹریسٹی، ہائی ٹیکسز، اوور ویلیوڈ روپی. پھر ٹائم لائن ہے 2023-4 ایکسپورٹس کی. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک رینج میں ہیں، ہم اس کو بڑھا نہیں پاتے. ہماری اسٹریٹجی یا پالیسی میں کوئی لوپ ہول یا فلاز ہیں کیا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کر پاتی؟ ایکسپورٹرز یہی لکھتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں کہ وی آر آن دا ورج آف کولیپس، اور ہم اس سائیکل سے نہیں نکل پا رہے ٹو بیکم اے اکنامکلی سوورن کنٹری. جی سٹیفان صاحب، آج کل چل رہا ہے، میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی آپ دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹیج جو ہوتی ہے وہ فیفا ہے، جہاں پہ تقریباً 5 بلین انسانیت جو ہے وہ فیفا کے میچ دیکھ رہی ہے. آپ سمجھیے کہ 60-62% دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس وقت میچ دیکھ رہی ہے، اور جو بال اس کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر وہ سیالکوٹ کا بنا ہوا ہے. آپ سوچئے کہ 1982 میں ہم نے یہ کیپچر کیا تھا، اور فیفا اس دن سے کوئی تقریباً 6 یا 7 کنزیکٹو فیفا کے جو میچز تھے اس میں جو بال تھا وہ پاکستان کا بنا ہوا ہوتا تھا. پھر ٹیکنالوجی نے اوور پاور کیا، نئی ٹیکنالوجی آئی اور وہ ہینڈ سوئچ سے نکل گیا ہولڈنگ کی طرف، اور وہ چائنا لے گیا اور پھر تھائی لینڈ لے گیا. تو ہم سب سوچے بیٹھے تھے کہ شاید اب سیالکوٹ کبھی واپس نہیں آ پائے گا. لیکن آپ سوچئے کہ اس نے کچھ سالوں میں نئی ٹیکنالوجی بھی اپنا لی اور دوبارہ سے کم بیک کیا، اور پھر وہ 2022 میں بھی جو بال ہے وہ سیالکوٹ کا بنا تھا، اور جو 2026 میں اس وقت جو بال استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی سیالکوٹ کا بنا ہے. تو اس سے نتیجہ سے یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے ایکسپورٹ کرنے کا. وہ چین سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ تھائی لینڈ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں سے سب سے بہترین فٹ بال جو ہے وہ ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں، جہاں پہ انٹرپرینورشپ بھی ہے، اسکل بھی ہے. تو پھر ایسا ایشو کیا ہے کہ صرف ایک سیالکوٹ ہے ملک کے اندر، ایسے 10 سال مزید کیوں نہیں بن سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ایز فار ایز ہیومن کیپٹل کنسرن، جو ٹیلنٹ ہے، جو انٹرپرینورشپ ہے، جو اسکل ہے، وہ پاکستان میں اویلیبل. کہیں پالیسی کی بڑی سنگین اور شدید قسم کی جو ہے وہ کمی آتی ہے. نہیں تو ہم سنتے ہیں تو جب حکمرانوں کے یا منسٹرز کے الفاظ، تو وہ تو بات ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو $100 ارب کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی، ہائی پاورڈ، اسحاق ڈار صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اینڈ دا ٹارگٹ از ٹو ٹیک ایکسپورٹس ٹو $100 بلین بائی 2030 یا اتنے سال کے اندر. تو یہ اتنے ایمبیشیسلی اس کو کیسے پرسو پر ٹارگٹس رکھ لیتے ہیں؟ اور یہ کیوں، کیا یہ صرف پولیٹیکل نیریٹو یا ریٹورک ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب بھی آخر میں دیا ہے. دیکھیے 3 تو بڑے بنیادی ایشوز ہیں. ابھی آئی تھنک پہلے آپ یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو بنیادی ایشو ہے بجلی کی قیمت کا. اگر ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں ہمارے ہاں ان سے 2 گنا زیادہ بجلی مہنگی ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ ان سے کمپیٹ کر پائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ترکیہ نے جو اعلان کیا ہے اس نے اپنے سارے مینوفیکچرنگ کے جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹس ہیں وہ آدھے کر دیے. وہ پہلے ہی 25% تھی، اب وہ 12.5 پہ لے گیا ہے. ہمارے ہاں جو کارپوریٹ ٹیکسیشن ہے وہ 60-62% تک چلی جاتی ہے. تو 2 تو وجوہات یہ لمبی چلی آ رہی ہیں، بجلی کے ریٹ اور ہائی ٹیکسیشن ریٹ، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویلیو آف دا پاکستانی روپی. اب یہ آپ کو دونوں صورتوں میں نظر آ رہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا رہی اور امپورٹ جو ہیں وہ ایکسپلوڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیے تقریباً $40 ارب کا تجارتی خسارہ اس سال سامنے آ رہا ہے. ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30 بلین سے بڑھتی نہیں ہے اور امپورٹ جو ہیں وہ 70 پہ جا رہی ہیں. تو یہ تو ایک بڑا واضح سائن ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ اوور ویلیو ہے.
اچھا، جب ہم کرنسی کو اگر ہم اوور ویلیو ہے کرنسی، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ نہیں ہے یہ ریٹ، کیا آپ اس کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی دونوں کا کمبینیشن ہے. مارکیٹ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنا ریٹ ڈٹرمن کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ آپ کو اوور ویلیویشن نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ اوور ویلیویشن نہ ہو تو کیا، جیسے ہم نے دیکھا بیچ میں آیا ایسا دور جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈی ویلیویشن ہوئی، تو اس کا کوئی امپیکٹ تھا انکریمنٹل ایکسپورٹس کی صورت میں، یا ہمارے ایکسپورٹرز نے اس کا ایڈوانٹیج لیا؟ دیکھیے اٹس ناٹ جسٹ ون فیکٹر کہ ہم ایک ہی فیکٹر کے اوپر پہنچ جائیں. یہ سارا ٹارگیٹ جو ہے یہ بنایا جاتا ہے پلاننگ منسٹری کے اندر، منسٹری آف کامرس کے اندر، پھر یہ نیشنل اکنامک کونسل کے پاس جاتا ہے جہاں پہ یہ اپروول کے لیے جاتا ہے. اب جنرلی بہت سارے اور ممالک بھی ہیں جو ہائی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہائی ٹارگیٹ سیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. یہ چیلنج دے دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ محنت کریں، اس طرف جائیں. لیکن جو 10 سال کا ٹرینڈ جہاں پہ نظر آ رہا ہے، جس میں 10 سال پہلے بھی ہم وہ کوئی 30 بلین کے قریب تھے، پھر بیچ میں کہیں 32 پہ گئے، پھر واپس 30 پہ آ گئے، ایک وہ نیرو سی بینڈ ہے. اور یہ بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج ہے پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے. ہم جاتے ہیں کوئی 8-9% سے اوپر نہیں جاتے اپنی جی ڈی پی کا ایکسپورٹ سے. اب دیکھیے ساؤتھ کوریا جیسا ملک جو 35-36 پہ چلا جاتا ہے، بھارت از رائٹ نیکسٹ ڈور، وہ کوئی 19-20 پہ چلا جاتا ہے، بنگلہ دیش 13-14 پہ رہتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا ڈینجرس سا ٹرینڈ ہے کہ امپورٹ اتنی تیزی سے بڑھیں، ایکسپورٹ بڑھ نہ رہے ہوں، اور پھر جو خسارہ ہے وہ سارا کا سارا اس کا انحصار جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ آ جاتا ہے. اس میں ایک رول اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ بس لگے ہیں کہ ہم کہیں اپنی جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ ہیں، کوئی بیڈ شیٹ بنائی ہیں، ان کا کوئی فنڈ پروڈکٹ امریکہ کی کوئی کمپنی مل جائے اس کو بیچ دیں. اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ بن رہا ہے کہ آپ نے سپلائی چین کا حصہ بننا ہے. اب ویتنام جو ہے وہ فائنل پروڈکٹ شاید کوئی بھی نہ بناتا ہو، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہے. اگر وہ آئی فون آ رہا ہے تو آئی فون کا کوئی ایک فرنٹ اسکرین جو ہے وہ ویتنام میں بن رہی ہے. وہ ویتنام یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں نے پورا کا پورا فون بنا کے ایکسپورٹ کرنا ہے، وہ سپلائی چین کا حصہ بن گیا. اسی طرح ساؤتھ کوریا ہو، بنگلہ دیش ہو، بنگلہ دیش جو گلوبل آپ کا گارمنٹ کا سپلائی ہے اس کی چین کا حصہ بن گیا ہوا ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں حکومتی پالیسی کا معاملہ ہے، اور دوسرا آپ سمجھیے کہ لیزینس آن پارٹ آف آر ایکسپورٹرز. صحیح. اچھا، لیکن جب حکومتی پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں، ہارون صاحب آپ ساتھ ہیں؟ ہانوشی صاحب جی میں آپ کے جی، ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ پالیسی میکنگ اگر یا ہم یہ کہیں کہ جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو مرض کی ڈائگنوسس ہی صحیح نہیں ہے، اور وہ شاید تشخیص ہو تو پھر وہ کر سکیں، یا پھر وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے تو ہے مرض کیا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے فرام ایسے لوگ بھی آئے جو ٹیکنوکریٹس تھے، جو آ کے منسٹریز میں آئے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سیاستدانوں کے علاوہ انڈسٹریلسٹ یا جو خود ایکسپورٹرز تھے وہ بھی پالیسی میکنگ پہ آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو وہ صحیح طرح ایڈریس نہیں کر سکے ایشو کو؟ ہارون صاحب دیکھیے، پالیسی میکنگ جو ہے وہ اوور دا ایئر اٹس این آرٹ. یہ ایوالو ہوا ہے کہ پالیسی چیز کیا ہوتی ہے. 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ ایک تو پالیسی جہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ خود نہیں بنا پاتے کیونکہ وہاں بائسز آ جاتی ہیں، ان سے رائے لی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی پالیسی بنانی ہے تو وہاں پر ہمیں ان لوگوں کو لانا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری پوری کی پوری حکومت میں ایک بھی ٹریڈ اکانومسٹ نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ دنیا کے ٹرینڈز کیا ہے. سو پالیسی میکنگ کوئی پاور پوائنٹ کی ایک پریزنٹیشن یا ایک بیوروکریٹک نوٹ نہیں ہوتا. یہ ایک آؤٹ پٹ، آؤٹ کم اورینٹڈ، ٹارگیٹ اورینٹڈ وائٹ پیپر لکھا جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کے جو آپ کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کنسلٹ کیا جاتا ہے، پیئر ریویو کروایا جاتا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ سے. اور پالیسی میکنگ مائنڈ یو از این ایکسپینسو پروسیس کیونکہ اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس، میں تو حکومت کا حصہ بھی رہا ہوں اور باہر سے ورلڈ بینک وغیرہ سے بھی دیکھتا رہا ہوں، ہمارے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اینالائز کر سکیں کہ اگلے 15-20 برس ہمارا کمپیریٹو ایڈوانٹیج کیا ہے یا کیا بنایا جا سکتا ہے. تو میں تو اس کو جیسے عرض کیا
کہ یہ واحد ملک ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اور ساری اناؤنسمنٹ ہماری آٹو پالیسی کی آتی ہیں، جہاں ہم شاید 10 گاڑیاں بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے. تو ون نیڈس ٹو پٹ رائٹ پیپل کہ آپ کی ترجیح ہے کیا. ہمارے پاس اس وقت کوئی جامع پلان کمپیٹیونیس بیسڈ ایکسپورٹ کی پالیسی کا نہ ہے، نہ مجھے صلاحیت دکھتی ہے کہ کرنٹ سسٹم کے اندر آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا جو اہم ڈیولپمنٹ وہ جیو پولیٹیکل ہے، وہ ایران اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کے حوالے سے پیش رفت ہے. میں چاہوں گا پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی پہلے تجزیہ، پھر ہارون صاحب کا بھی. آپ نے ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا تھا کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر اور $2 بلین سے پوٹینشیل $40 بلین کا. تو یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ پوٹینشیل کو یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ ایران پاکستان پوٹینشیل ہے، اس کو ٹیپ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں وہی مسئلہ کہ ہمارے پاس پالیسی ہے، ٹیم ہے ٹو ٹیپ دس. فاروق صاحب. جی عرفان صاحب، جو ہارون صاحب باتیں کہہ رہے ہیں بالکل 100%. اگر ہم ان کی بات نہیں کہ ہمارے پاس حکومت کے اندر قابلیت نہیں ہے تو حکومت کو وڈرا چھوڑ دیں، صرف ایکسپورٹر کو جو بجلی ہے وہ کمپیریٹو دے دیں، ان کو جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کمپیریٹو دے دیں، اور ان کو روپے کی ویلیو جو ہے وہ کمپیریٹو دے دیں. باقی آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیا بنائیں گے، کس کو ایکسپورٹ کریں گے، کتنا ایکسپورٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 70-80% جو معاملات ہیں وہ یہاں سے حل ہو. نہیں، لیکن فیروز صاحب میں ایک چیز اس پہ سوال پوچھنا چاہوں گا. ابھی ہارون صاحب سے بھی بات ہوئی، یہ اس طرح سے بلینکٹ سبسڈی کسی ٹیرف میں دینا، یا اس کو پہلے ایک اسٹڈی کر کے کہ اس کا امپیکٹ انکریمنٹل ایکسپورٹس پہ کیا پڑے گا اگر وہ ہم سبسڈی دیتے ہیں کسی ایک ٹیکسٹائل کے اندر بھی ودن ایک کیٹیگری کو، تو اس کا پوٹینشیل کتنا ہے ایکسپورٹ کا یا ایکسپورٹ باسکٹ میں بڑھنے کا. تو اس کو بڑی امپیریکل اسٹڈی کے بعد وی شوڈ پاس آن سبسڈی اور کنسیشن. آپ نہیں سمجھتا ہے فاروق صاحب، یا ہم اس طرح سے یہ دے دیں ٹیرف بلینکٹ؟ جی دیکھیے، آپ ایک اسکرپٹ دے رہے ہیں جو ویلڈ ہے، وہ ہونے والا نہیں. ہمارے یہاں نہ قابلیت ہے نہ کوئی نیت ہے. تو اس لیے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو اٹ. حکومت جو ہے وہ وڈرا کر لے ان سب کاموں سے. اچھا، عرفان صاحب، ایران والا آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سر. دیکھیے، جیسے آگے 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، $2-2.5 بلین سے زیادہ نہیں. یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیے، صرف 3 حقائق آپ سامنے رکھ لیں. پہلی حقیقت تو آپ نے بتا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. بارڈر کے اس پار کوئی 208 بلین بیرل تیل کا زیر زمین پڑا. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ 34 بلین کیوبک میٹر جو ہے وہ گیس کی زیر زمین پڑی ہے. اب دنیا کی اس وقت جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ امریکہ کی بڑی کمپنی جن میں موبل ہے، کونوکو فلپس ہے، سروسز کمپنیز میں شلمبرجے، ہیلی برٹن، چین کی کمپنیز پیٹرو چائنا پیٹرولیم ہو جائے، یہ سب اس خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہاں سے کوئی 20-25 ٹریلین ڈالر کے جو وسائل دے رہے ہیں، ان کو باہر نکالنے کے لیے $300-400 کی کہیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ساری بڑی دنیا کی کمپنی جو ہیں یہ اس کو کیے ہوئے ہیں. اب اس سے پاکستان نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ نیکسٹ ہو سکتا ہے. اب سوچئے کہ جغرافیہ کچھ ہے، خدا نے جو جیوگرافی بنائی ہے وہ اثاثے بارڈر کے اس پار ہیں، اور جو سب سے بڑے صارف ہیں، کنزیومرز ہیں تیل گیس کے، اور جو لٹرلی ترسے بیٹھے ہیں گیس اور تیل کے لیے، وہ چین اور بھارت خطے کے اندر. اور بیچ میں خدا نے پاکستان کو دی ہے. تو یہ سارا تیل، یہ سارا گیس ایونچولی پاکستان کے تھرو گزر کے جانا ہے. تو اس میں آپ سوچیں کہ جو صرف ٹرانزٹ فیز ہے وہ بن سکتی ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں 1995 میں 95 کی جو ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا گیس پائپ لائن کا، دنیا بڑی آگے. اب انرجی کوریڈورز کا معاملہ آ گیا. اب صرف وہ گیس پائپ لائن کا معاملہ نہیں رہا. اب پر ہم کوئی پاکستان انرجی بیلٹ بناتے ہیں، پاکستان انرجی پاور گریڈ بن سکتے ہیں. ہم آلریڈی ایران سے بجلی لے رہے ہیں، کوئی 4 میگا واٹ کا ایک آلریڈی کانٹریکٹ ہوا. اس کو ہم 1000 پہ لے جا سکتے ہیں، 2000 پہ، 3000 پہ جا سکتی ہے. یہاں پہ بلو ہائیڈروجن امونیا کے پروجیکٹ بنائے جا سکتے ہیں. یہاں پہ گوادر اور
चाबहार को एक ट्विन पोर्ट मॉडल का कहलाता है। मैं ये समझता हूं कि अगले 2 से 5 सालों के दरमियान ये $2-2.5 बिलियन की जो तजारत है ये $30-35 बिलियन तक ले जाई जा सकती है। द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट। लेकिन सिर्फ मैं उस पर आने से पहले, हारून साहब का कमेंट लेने से पहले, आप ही का जो रुपीज 6.6 ट्रिलियन लॉस्ट वे डिड इट गो, जो आपने सवाल उठाया था कुछ दिन पहले, तो ये इसे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं उनको जब तक हम प्लग इन नहीं या उनको रोकते नहीं हैं, तो हम किसी भी नए पोटेंशियल या नए ट्रेड या नई अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ने से पहले हमारा इन हाउस जो वो इस वक्त अगर मैस है इस वक्त, और अगर हम 6.6 ट्रिलियन खरब रुपए इस वक्त जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो या और दीगर चीजें एसओईज हो या और आगे मामलात हो जहां पर हम जाया कर रहे हैं या अपने लॉसेस बढ़ा रहे हैं, तो उसको सही के बगैर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं टू बेसिकली टैप अ न्यू पोटेंशियल या रियलाइज सम अपॉर्चुनिटी? डॉक्टर साहब जी, इसको वो टेक्निकल जुबान में कहते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ रिफॉर्म्स। आप जिक्र कर रहे हैं कि पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिन 2 चीजों का आपने जिक्र किया कि पाक ईरान एनर्जी बेल्ट जो है, जो कॉरिडोर है, उसके काम हो सकता है, और जो लीकेजेस हैं उनको किस तरह खत्म किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसमें कोई सीक्वेंसिंग की जाए। काम जो है वो रियासत में समझता हूँ कि इस काबिल है कि दोनों काम सिमल्टेनियसली किए जा सकते हैं। दोनों के ऊपर फोकस जो है वो सिमल्टेनियसली या साथ जो है वो रखा जा सकता है। बिल्कुल कोई शक की बात नहीं कि जब तक लीकेजेस दूर नहीं होंगे उस वक्त रियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये कहना पहले जो है वो लीकेजेस दूर किए जाएं और उसके बाद सोचेंगे कि एनर्जी बेल्ट बननी है या नहीं, हम इकट्ठे किए जा सकते हैं। और दूसरा मामला जो इसके सामने आता है, मेरा ये नजरिया है कि जो टैक्स की कलेक्शन के ऊपर फोकस है वो बहुत ज्यादा फोकस है, वो गलत है। मैं नहीं समझता कि रेवेन्यू का पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत के अखराजात और नुकसानात का इशू है। टैक्स कलेक्शन अगर आप तो आज से कोई 23-24 साल पहले जो हुकूमत ने खुद से हद रखा था वो 1 अरब का था, और अब हमें बताया जा रहा है कि 13,000 तो कलेक्शन हो चुकी है। तो टैक्स का मैं तो समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जो जाल है उसमें ऑलरेडी शामिल है। और टैक्स की कलेक्शन का प्रॉब्लली मेन इशू नहीं है, मेन इशू हुकूमती अखराजात और नुकसानात का, एक्सपेंडिचर साइड का है। हारून जी साहब, ईरान पाकिस्तान पोटेंशियल जो $40 बिलियन या $2 बिलियन से बढ़ सकता है ऑन द 900 किलोमीटर बॉर्डर पे, जो ट्रांजिट की बात की है, एनर्जी डोर की बात की है डॉक्टर फरोज साहब ने, आपका ओपिनियन इस पर क्या है? हम कैसे इस पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है आपके नजदीक है हारून साहब? जी, मैंने रीजनल मार्केट्स पे कोई 8-10 बरस काम किया है। देखिए, इसके कुछ जो सीक्वेंसिंग की बात दुरुस्त है, लेकिन बड़ी मोटी मोटी बात यह है, ईरान से अगर आपने ट्रांजिट करना है या ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो हमें बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सारा बॉर्डर आपका वहां पर है, बॉर्डर पोस्ट वहां पर है, स्मगलर्स वहां पर रूल करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट नाउ द प्रायोरिटी प्रोविंस एंड पोर्ट्स आर बलूचिस्तान। वहां सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी। सेकंड, हमें प्राइवेट सेक्टर को लीड देनी है सरकार की बजाय फॉर ट्रेड लॉजिस्टिक्स, जिस पे ट्रांसपोर्ट कंपनियां बन सकें, जहां पर वेयर हाउसिंग हो सके। थर्ड, शिपिंग एंड पोर्ट्स को मजबूत करना है ताकि इसको हम एक ट्रांसशिपमेंट का एक सिस्टम बना सकें। तो हमें ये 2-3 चीजों पे अपने घर को ठीक करना है, ना कि हम इसको एक फील गुड फैक्टर को बेचते रहें कि जी इतने अरब डॉलर का पोटेंशियल है। तीसरा, मैंने सैंक्शंस पे बहुत काम किया। ये सैंक्शंस अचानक नहीं खत्म होती, इसके अंदर मल्टीलैटरल सैंक्शंस भी हैं, बायलैटरल भी हैं, कुछ ब्लॉक्स की ईयू टाइप की हैं, इनको 4-5 बरस लगेंगे। हमें उसके इस स्पेस के अंदर 1-2 चीजें, ईरान की एक अच्छी मार्केट है, 100 मिलियन लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास एनर्जी के बेइंतहा ज़खायर हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल भी है। वो कंपेटिटर हैं गल्फ स्टेट्स के, और गल्फ स्टेट्स के साथ हमारे मल्टी प्रोंग्ड रिलेशनशिप। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और पाकिस्तान को फौरन से पेशतर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज को एक्वायर करके इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग करने की जरूरत है।
لیکن فنڈامنٹل ہے کہ آپ کو اپنا گھر ان آرڈر لانا ہے اور آپ کو لینڈ پورٹس والے پروونس کو اب ترجیح کر کے وہاں پر امن لانا ہے، ورنہ کیسے ٹریڈ ہو؟ نہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ سائمنٹینیسلی یہ سب ہو سکتا ہے جو سیکوینسنگ کی بات ہوئی ہے؟ اس کو 10-15 برس لگیں گے، لیکن ایک فیل گڈ فیکٹر اگر آنا شروع ہو، سگنلز آنے شروع ہوں تو انویسٹرز ول لک ایٹ اٹ پازیٹیولی. دیکھیں نا، ایک پہلا سگنل آیا کہ امریکہ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو انویسٹرز آر لوکنگ ایٹ اٹ. لیکن اگر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کسی نے اس کو کرنا ہے، ابھی جا کے ویسٹرن انویسٹرز ایران میں تو نہیں بیٹھ جائیں گے کل جا کے، یا گلف سے جا کے نہیں بیٹھ جائیں گے. اگر پاکستان کو ایک بیس دینا ہے تو دین ہماری بارڈر پوسٹ کو فنکشنل کرنا بہت سخت ضروری ہے. اور دوسرا ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی یہ صلاحیت ہے ٹریڈ لاجسٹکس کی کہ آگے لے جا سکیں. یہ 1 بائی 1 ہوگا، یہ کوئی اچانک یہ کوئی آئل نہیں نکل آیا. ہاں، اگر ہم آئی پی پائپ لائن کو کسی طرح کمپلیٹ کر کے گیس لے سکیں تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل، کیونکہ ہماری ساری ڈپینڈنٹ قطر کے اوپر ہے. تو وہ ایک پروجیکٹ ہے جو اگلے 2-3 برس میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، فیروز صاحب نے، کہ ہمارا مسئلہ ایکسپینڈیچر ہے نہ کہ ریونیو گروتھ ہے. تو یہ جو بات ہے درست ہے، آئی ایگری ود دس. گورنمنٹ کا یا پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہاں پر سارا فوکس از آن ریونیو گروتھ یا انفورسمنٹ میجرز، ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن جو ہے وہ آتا ہی نہیں کبھی نمبر. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ ہاروش صاحب؟ جی، مانا دونوں مسائل ہیں ٹو بی آنیسٹ. دیکھیے، جو ہمارا ریونیو ہے وہ ایک نیرو بیس ہے جس کو آپ سکویز کر رہے ہیں. سب اس کو مانتے ہیں کہ ریونیو آپ کو ایکسپینڈ کرنے ہیں سورسز. جو ایکسپینڈیچر ہے وہ سارا میسڈ اپ ہے. اور دیکھیے نا، جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے، ہمارے پاس بڑی سیریس چوائس ہے کہ آپ اس کو انفراسٹرکچر پہ لگا دیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگا دیں. سو ون نیڈس ٹو نو، جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی، آپ کو ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو پروڈکٹیو اور کمپیٹیٹیونیس کی طرف لے کر جانا ہے، نہ کہ آپ صرف حکومت کے پرکس پریویلیجز اور کرتے رہیں. دیکھیں نا، جتنا آپ ریونیو لے رہے ہیں وہ تو ڈے 1 پہ آپ کے بلز کے اندر اور سود پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. سو وی نیڈ، آپ کے پاس پی میں فسکل اسپیس بچے گی. اچھا، اور وہ فسکل اسپیس بھی اس طرح لگائیں کہ اگر 10 روپے لگائیں تو 90% پرائیویٹ سیکٹر سے اٹریکٹ کریں. یہاں پالیسی انٹرپلے آتا ہے سفان صاحب. یہ ایک طویل بحث ہو جائے گی، لیکن میں یہاں پر بتاؤں گا کہ ابھی حکومت اپنے طور پہ ان کے پاس اتنی فسکل اسپیس نہیں ہے اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انسینٹیو کریٹ کرنا ہے. اچھا، یہ جو ہم نے ایکسپورٹ میں بات کی تھی ہائی ٹیکسز کی ہاروش صاحب، تو یہ جو یہاں پہ ایگزٹ ہوا تھا بڑے گروپس کا ملٹی نیشنل، کتنا ڈسکریجنگ تھا یہ ہائی ٹیکسز، اور یہ ہم نے جو کارپوریٹ ٹیکسز میں خاص طور پہ سپر ٹیکسز اور مختلف جو لگائے ہوئے تھے، اور واز اٹ دا فنڈامنٹل ریزن جس کی وجہ سے یہ ایگزٹس ہوئے تھے اور یہ انویسٹمنٹ ڈسکریج ہو رہی تھی ملک میں؟ جی، بٹ ون آف دا میجر ایریاز واز کہ اگر آپ کا ایک دوسرا ملک جو ہے، دیکھیں نا، ابھی انڈیا کا ای یو کے ساتھ میسو ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے. اس کا امپیکٹ ابھی پاکستان میں کتنا اسٹڈی کیا گیا ہے. ٹرکی، باقی ممالک جو ہیں وہ فسکل انسینٹیو دے رہے ہیں، لیکن فسکل انسینٹیو تب ہولڈ کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ جب بہت سی ایکو سسٹم کی باقی چیزیں بھی الائن کی جائیں اور یہ انسینٹیو ٹارگیٹڈ دیے جائیں، اکراس دا بورڈ نہ دیے جائیں. جیسے میں جہاں آپ کے پاس میکسیمم، جیسے اگر آئی ٹی ایکسپورٹ کا میکسیمم ہے آپ کے پاس پوٹینشیل، تو آپ اس کو ٹارگیٹ کریں کہ آئی ٹی کے اندر بھی کیا کرنا ہے. سو یہ چیزیں کرنے کے لیے صلاحیت، انالیسز، یہ سارا یونیورسٹیوں کو یوز کرتے ہیں ماڈرن کنٹری، نہ کہ حکومت کی بیوروکریسی اندر بیٹھ کے خود سے کرتی ہے، تاکہ وہ آپ جو ہے فریش نالج کو گین کر سکیں اور پھر پالیسی کے لیے وائٹ پیپرز لکھے جاتے ہیں. ہمیں اب یہ اولڈ سکول طریقہ کے 4 بندے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یہ اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور کیپچر جو ہے کرونی کیپٹلزم کا، وہ انپریسیڈنٹڈلی ہائی ہے. نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ. اچھا، لیکن انفارچونیٹلی فیروز صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں. یہ جو ہم جو سنتے ہیں سیاستدانوں سے، جس طرح ہم نے پہلے کہا نیریٹو یا ریٹورک، ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ میثاق معیشت ہو جائے، چارٹر آف اکانومی ہو جائے، براڈر ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس بن جائے. لگتا یہ کہ تمام مسائل کا حل وہ یہ سمجھتے ہیں معاشی کہ ہم تمام سیاستدان ایک ٹیبل پہ آ کے ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں اور سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے.
کیا یہ حل ہے فیروز سلیم صاحب آپ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ تو بڑا ڈیپ لیول ورک اور کام مانگتا ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت. کیا صرف ایک اوپر جنرک کنسنسس از دا سولوشن آف آل دا پرابلمس فیروز سلیم صاحب؟ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاہے وہ سیاسی طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، ڈپلومیٹک طاقت، یہ ساری الائنڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاور ہیز بیکم کوائٹ کانسنٹریٹڈ ناؤ. اب اس طاقت نے فیصلہ کرنا ہے کیا جو ڈکلائننگ سائیکلز ہیں صرف ان کی مینجمنٹ کرنی ہے یا مکمل اصلاحات لے کے آنی. ہم جو کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں وہ ہارون صاحب بھی اصلاحات کی طرف فوکس کر رہے ہیں، چینج کی طرف فوکس کر رہے ہیں، ریفارمز کی طرف فوکس کر رہے ہیں. وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ از دا ڈیسیژن پوائنٹ ناؤ کہ جو طاقت الائن ہو گئی ہے، جو طاقت کانسنٹریٹڈ فارم میں سامنے آ گئی ہے، اب کا ٹیسٹ ہے. اس نے فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صرف معیشت کے اوپر کنٹرول کا معاملہ ہے یا اور سیاست کو جو ہے ریفارم کرنے کا معاملہ ہے، اور جو ڈکلائننگ سائیکلز ہیں اس سے پاکستان کو نکالنے کا معاملہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں فیروز صاحب کہ ریاست سنجیدہ ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے یہ کسی کی سنجیدگی جج کرنا از ڈیفیکلٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا ڈیکس آر ان پلیس. اس وقت مختلف طاقتیں ہیں وہ الائن ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد یہ ٹائم ول ٹیل کہ سنجیدگی کتنی ہے، نیت کیا ہے، سمت ہوگی. جو طاقتیں ہیں دے آر ان پلیس ناؤ ٹو ٹیک ایکشن. نہیں، لیکن جس طرح آپ نے ایس او ایز کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، آپ کا ایک ریسنٹ آرٹیکل بھی تھا. اچھا، ابھی جیسے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، اس سے فیلنگ گئی آپ کے نزدیک کہ ٹو دا انویسٹرز، آل دا اسٹیک ہولڈرز کہ گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ ریفارمز؟ یہ گئی پازیٹیو سگنلنگ اس سے؟ اور کیا آپ لگتا ہے اس کے بعد جو پائپ لائن میں خاص طور پہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور پاور سیکٹر کی جو پرائیویٹائزیشنز ہیں وہ بھی اسموتھلی ہو جائیں گی، پروسیس ٹرانزٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے دو بات ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں. پہلا یہ کہ پچھلے 25 سال سے کوشش ہو رہی ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کی، اور ان 25 سالوں کے دوران جو جتنی بھی سماعتیں ہیں بڑی باری وہ سب میں آئیں. پیپلز پارٹی بھی پاور میں رہی، پی ٹی آئی بھی پاور میں رہی، پی ایم ایل این بھی پاور میں رہی، اور ساری جماعتوں نے کوئی 800-850 ارب روپے کا نقصان کیا. تو پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ حکومت بناتی ہیں تو وہ ان میں قابلیت نہیں تو جو انڈسٹری ہے آ پائے. ایک تو یہ سبق نکل رہا تھا کہ شاید وہ اس قابل ہیں کہ وہ پرائیویٹائز کر پائیں. صرف ایک جو نیتی کرن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پی آئی اے کا، وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے، اور کس سمت میں جاتی ہے یہ بھی ابھی پوری طرح ہمیں معلوم نہیں. ابھی 117 کے قریب باقی جو ریاستی ادارے جو مل جل کے کوئی 6-6.5 کھرب روپے کا نقصان جو ہے وہ کر چکے ہیں. ابھی چیلنجز بہت سامنے آنے. صحیح. اچھا، آپ مطلب کیونکہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس پہ جو تنقید حکومت پہ کی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے، خاص طور پہ جو جس طرح سے یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی، یا کوئی ٹرانسپیرنسی پہ کوئی سوالات ہیں اس میں؟ دیکھیے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئرز کا نقصان تھا تقریباً 80-90 ارب روپے کی بنیاد کے اوپر، وہ اب جو لاس ہے جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی اور میرے شولڈرز کے وہ نہیں آئے گا. دوسرا اس میں معاملہ جو ہے آئی تھنک اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ وینٹ تھرو اے ٹرانسپیرنٹ پروسیس. اس دیر بہت لگ گئی، اور اس دیر کے نتیجے میں ٹیکس پیئرز کو جو ہے جیسے میں نے کہا کہ 800-850 کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا. اگر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پاتی تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ انڈسٹری بند کر دیں. اب دیکھیں پاکستان اسٹیل چل رہی ہے، اس نے اسٹیل بنائے ہوئے تو ایک ہفتہ ہے، لیکن وہ
26-27 अरब रुपए का नुकसान जो है वो कर देती है। अब ये सोचना कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ये सोचना कि हम बैठें और इसकी प्राइवेटाइजेशन, तो जो इंडस्ट्री जो है जिसको आप प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे, आप रिस्ट्रक्चर भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको भूल जाए। एग्जैक्टली, उसको भूलना जो है ज्यादा बेहतर होगा। हारून साहब, आपका कमेंट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे, आप समझते हैं बड़ी अच्छी सिग्नलिंग हुई है ये? जी देखें, जहां तक एक सिग्नलिंग तो है कि आपकी इंटेंट है, अब ये टाइम बताएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की है, आया प्राइवेट मैनेजर इस इदारे को मुनाफा बख्श तरीके से अच्छी सर्विस डिलीवरी करते हैं या नहीं। ये दुनिया भर में ये सवाल है प्राइवेटाइजेशन का, कहीं अच्छे नताइज आते हैं, कहीं पर नहीं आते हैं। हाँ, हुकूमत ने जो एक को बिल्कुल मिसमैनेज कर रहे थे उससे ये निकल गया, तो आई थिंक ये अभी प्री मैच्योर है, लेकिन 2-3 साल में नताइज आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक बात कहता जाऊं कि ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है, आई थिंक पाकिस्तान अभी मैसिव स्ट्रक्चर